أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. سورۃ النساء آیت نمبر 43. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں تیمم کا ذکر فرمایا ہے کہ وضو کے لیے، غسل کے لیے پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر سکتے ہیں، تیمم کر کے نماز پڑھنی چاہیے. اسی طرح شراب کی حرمت کے جو مراحل تھے، ان مراحل میں سے ایک درمیانی مرحلے کا یہاں پر ذکر ہوا ہے کہ شراب پی کر نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. اے مومنو، تم نماز سے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں علم ہو ان چیزوں کا جو تم کر رہے ہو. ما تقولون، جو تم کر رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو. یہ آیت ایسے وقت میں نازل ہوئی تھی جب ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے دعوت تھی. کچھ لوگ اس دعوت میں شریک ہوئے اور لوگوں نے شراب پی. پہلے لوگ شراب پیا کرتے تھے، جیسے دیگر برائیاں ہوتی تھی ویسے یہ بھی معاشرے کے اندر برائی موجود تھی. اور شراب کی حرمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی کوئی آیت نازل نہیں فرمائی تھی. ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی. منع کیا جاتا تھا، روکا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن حرام کا ذکر نہیں ہوا تھا. تو کچھ لوگ پی لیا کرتے تھے مسلمانوں میں سے بھی. تو جیسے اس دعوت میں لوگوں نے شراب پی، اس کے بعد پھر نماز کا وقت ہو گیا تو لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور انہی میں سے ایک شخص کو امام بنا دیا گیا. اب وہ امام صاحب جب نماز پڑھا رہے تھے تو انہوں نے تو پہلے شراب پیا ہوا تھا. نماز پڑھانے لگے تو قرآن مجید کی آیت میں غلطی کرنے لگ گئے. سورہ کافرون انہوں نے پڑھائی، قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون. قرآن میں ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تو انہوں نے اعبد ما تعبدون پڑھا. نشے کی حالت میں یہ غلطی انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی ہے. نماز کا وقت ہو جائے تو اس سے پہلے تک نشہ نہیں ہونا چاہیے. جب نماز میں آئے تو اس سے مکمل طور پر پاک و صاف رہیں. اس سے پہلے شراب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی تھی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. لوگ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ انہیں بتا دیجئے قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، کچھ فائدہ بھی ہے. اب وہ فائدہ کیا ہو سکتا تھا؟ جیسے آج سمجھتے ہیں لوگ، آج تقریباً سرکاروں کو تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ شراب میں فائدہ بہت ہے. شراب پر پابندیاں نہ لگنے کی ایک بڑی وجہ سرکاری فائدہ ہے کہ سرکار کو اس سے بڑا انکم ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا اس میں گناہ ہے اور فائدہ بھی ہے، لوگوں کی کمائیاں ہوتی ہیں. تو پہلے مرحلے میں اتنا بتا دیا گیا تھا کہ اس میں گناہ ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا تھا کہ یہ حرام ہے. تو کچھ لوگ پیتے تھے، کچھ لوگ نہیں پیتے تھے. جب گناہ ہے تو چھوڑ دیں. قل فیہما اثم کبیر، بڑا گناہ ہے اس کے اندر. تو جب گناہ کا کام ہے یہ تو چھوڑ دیا جائے. تو وہاں کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی پیتے تھے. پھر دوسرے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اس سے پہلے کی سورہ بقرہ کی آیت. دوسرے مرحلے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. اب جو لوگ پیتے تھے، اب ان لوگوں سے کہہ دیا گیا دیکھو آپ پی رہے ہیں لیکن اس حالت میں آپ نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ وہ جو واقعہ ہوا تھا کہ نماز پڑھاتے ہوئے اس آدمی نے غلطی کر دی اور نشے کی حالت میں ہم نماز پڑھیں گے تو کیا پڑھتے ہیں، کیا قرات کرتے ہیں، رکوع کیسے، سجدہ کیسا ہے، اس کا ہوش نہیں رہے گا. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. تو یہ دوسرا مرحلہ تھا کہ پھر لوگوں کو نماز کے وقت میں یا نماز کی حالت سے پہلے شراب سے روک دیا گیا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے مرحلے کی آیت نازل فرمائی جو سورہ مائدہ میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اب یہاں سے شراب کی حرمت کا اعلان ہو گیا کہ شراب حرام ہے اور اس سے بچو. رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے اور شیطان کا عمل ہے. فاجتنبوہ، سب اس سے بچیں، اب کوئی شراب نہیں پیے گا. تو تیسرے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے مکمل حرمت کا اعلان کر دیا. اسی کے بعد کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے، شراب لوگوں نے بہا دیا، مکمل طور پر اب شراب پینے سے انہوں نے انکار کر دیا، شراب سے اجتناب کرنے لگے. تو یہ تیسرے مرحلے کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو فرمایا ہے کہ تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نشہ کر کے آ جاؤ، باہر نشہ کرو پھر یہاں آؤ. یہ آیت وہ دوسرے پہلے سابقہ مرحلے سے متعلق ہے کہ پہلے حرام نہیں تھا تب کی بات ہے.
اب نہ نماز کی حالت میں نشہ کرنا ہے، نہ نماز سے پہلے، نہ نماز کے بعد، نہ کبھی. کیونکہ تیسرے مرحلے کی جو آیت تھی حرمت کے بارے میں، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ جو حکم تھا اب یہ اس وقت سے لے کے قیامت تک باقی ہے. لہٰذا اب کوئی شخص کسی کو شراب سے منع کرتے ہوئے یہ نہیں کہے گا کہ کچھ دن تک یہ تھوڑا پیو، کچھ دن تک نماز سے بچو، کچھ دن تک فلاں کام کرو. نہیں، اب سیدھے ان کو کہہ دیا جائے گا کہ شراب حرام ہے. اب وہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی بھی سہولت نہیں ہے کہ تھوڑا سا پینا ہے، کم پینا ہے، فلاں وقت میں پینا ہے، فلاں وقت میں نہیں پینا. نہیں، مکمل طور پر شراب حرام ہے اور اس سے انسان کو بچنا چاہیے. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. جو تم کہہ رہے ہو تمہیں معلوم ہونا چاہیے. تو نشے میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بولتا ہے تو اسے محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز ایسی حالت میں پڑھنا چاہیے کہ آدمی کا دھیان، دماغ سب حاضر ہو. یہ ایسا صرف نشے میں ہی نہیں ہوتا ہے، نشے میں تو ہوتا ہی ہے، نشے کے علاوہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی نشے میں نہیں ہے مگر دھیان نہیں ہے اس کا، کسی اور جگہ گمسم ہے. نماز میں ہاتھ باندھ دیا، پتہ چلا 4 مینار گھوم کے آ رہا ہے، پورا بازار گھوم رہا ہے، یہ دکان سے وہ دکان، وہ دکان سے یہ دکان، کبھی گھر جا رہا ہے. تو یہ بھی ایسی چیز ہے کہ اب وہ آدمی کر کیا رہا ہے کبھی اسے یہ تک پتہ نہیں ہوتا میں نے ابھی رکوع کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، میں نے سجدہ 1 کیا کیا 2 کیا، اس کا بھی اس کا علم نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی حالت میں مکمل دھیان ہونا چاہیے. اب دھیان نہ ہونے کا دھیان نہ ہونے کی ایک وجہ غفلت بھی ہو سکتی ہے، کوتاہی، ادھر ادھر بھٹک جانا، اور ایک وجہ نیند کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ہاتھ باندھ رہا ہے، آنکھیں بند ہو گئی، یا پھر آنکھیں کھلی ہوئی ہیں مگر نیند میں ہے، وہ اونگ رہا ہے، اسے اندازہ ہی نہیں ہے. امام صاحب کے پیچھے بھی کھڑا ہے تو جب تک آواز آتی نہیں حرکت نہیں کرتا ہے. اور بسا اوقات آدمی کھڑا رہتا ہے، امام صاحب رکوع میں جانے کے بعد رکوع سے کھڑے ہو جاتے ہیں، تب یہ رکوع میں جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز میں وہ کیا کر رہا ہے اس کو اس کا علم نہیں ہے. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جب اونگ آئے اور نماز میں دھیان نہ ہو، نماز میں غفلت ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ اذا نعس احدکم وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول. جب تم میں سے کسی شخص کو اونگ آئے اور نماز نہیں پڑھ سک رہا ہے، وہ کیا پڑھ رہا ہے اس کو پتہ نہیں، کیا کر رہا ہے اس کا پتہ نہیں ہے، نیند کا غلبہ آ گیا ہے، تو چھوڑ دے نماز، جائے سو جائے تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑا آرام ہو جائے، پھر کھڑے ہو، پھر نماز پڑھے. اب یہ اس وقت ہے جبکہ رات میں تہجد پڑھ رہا ہو، تہجد کے لیے اٹھا ہو، جب پڑھ رہا ہو تب. اب فجر کی نماز کے لیے اگر کہا جائے کہ فجر میں نیند آ رہی ہے تو جاؤ سو جاؤ، پھر اٹھ کے نماز پڑھو، تو پتہ چلا 8 بجے اٹھے گا وہ، اور امام صاحب کو اونگ آ گئی، تب امام صاحب جا کے سو جائیں، تب فجر کب ہوگی؟ تو فجر کا وقت ہے تو فجر میں تو نیند نہیں ہونی چاہیے، اونگ نہیں ہونا چاہیے نماز کی حالت میں. کہ نشیط ہو کر آدمی آئے، صاف و شفاف ہو کر، اچھی طرح سے طہارت حاصل کر کے، اچھے کپڑے پہن کر، نیند کے کپڑے، وہ سوئے ہوئے وہ کپڑے، وہ کپڑوں پر نہ آئے. سوئے ہوئے کپڑوں میں آئیں گے تو یہاں بھی سو جائیں گے. کپڑے بدلنے سے بھی انسان کا دماغ بدلتا ہے. آدمی اگر باہر پہننے والے کپڑوں میں ہو تو آدمی کو نیند نہ آئے، لیکن جیسے وہ نیند کے کپڑوں میں آتا ہے فوراً نیند آ جاتی ہے. تو اس پر اس کا بھی ماحول کا بھی اثر پڑتا ہے. تو نماز کے لیے خاص طور پر جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ہم حاضر ہوتے ہیں
تو یہ نیند کے کپڑوں میں مسجد میں نہیں آنا چاہیے. صاف کپڑے پہن کر، اچھے کپڑے پہن کر مسجد میں آئیں تو اس سے دوسروں کو بھی اچھا لگے گا. ورنہ نیند کے کپڑوں میں آ رہے ہیں، بازو میں کھڑا آدمی ہے، اس کو بھی بدبو آتی ہے، عجیب طرح کی چیز محسوس ہوتی ہے اور اسے مسلس ہوتے رہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اونگ آئے آپ کو نماز پڑھنے میں، یہ نہ سمجھ میں آئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے اور پھر اٹھ کر نماز پڑھے، تاکہ اب پتہ چلے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، مکمل اس کا دھیان نماز کے اندر ہو. ولا جنوبن، اور جنوبی کی حالت میں بھی آپ نماز نہیں پڑھیں گے. ناپاکی کی حالت ہے، ناپاکی کی حالت میں بھی نماز نہیں پڑھنا ہے، ان کو غسل کرنا پڑے گا. کوئی انسان جنوبی ہو گیا، ناپاک ہو گیا احتلام کی وجہ سے یا بیوی سے ہم بستری کی وجہ سے، تو اس پر اب غسل واجب ہے، تو غسل کرنا چاہیے. غسل کرنے کے بعد ہی وہ إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، سوائے راستے سے گزرنے والا شخص. وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو. ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، یعنی جنوبی ہے اور بس مسجد سے گزرنا ہے تو مسجد سے گزر سکتے ہیں، لیکن مسجد میں جا کر بیٹھنا یا نماز پڑھنا نہیں کر سکتے. اگر جنوبی آدمی ہے، کسی وجہ سے کسی کام کے لیے مسجد سے گزرنا پڑ رہا ہے اس کو، تو جا سکتا ہے اسے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے، مسجد نبوی، جب اس کی تعمیر ہوئی تو ابتدا میں مسجد کے چاروں طرف سے بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے گھر ایسے تھے کہ ان کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا. جب انہیں باہر جانا ہوتا تو مسجد کے اندر سے گزر کے جانا پڑتا تھا. بعض انصاری صحابہ کے دروازے ایسے ہی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی آخری ایام میں لوگوں سے کہا تھا کہ یہ جو جتنے دروازے مسجد میں کھل رہے ہیں، یہ سب دروازے ادھر سے بند کر دیے جائیں، ان کا راستہ ادھر سے ہو، باہر سے. اب مسجد کے اندر کے جو دروازے ہیں یہاں سے بند، سوائے ایک دروازے کے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ. آپ کے گھر کا بھی دروازہ کھلا ہوا تھا مسجد میں، اور آپ کے گھر کے علاوہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کا دروازہ، جیسے یہ دروازہ ہے، یہ اندر کھولے، باہر سے کوئی سیدھا اندر آ جائے، کہ گھر ہی ان کا ایسا ہو کہ یہ ان کا یہ دروازہ ان کے گھر کا دروازہ کھولے تو گھر میں گھسے، وہاں سے نکلے تو مسجد کے اندر آ جائیں. تو دو ہی دروازے کھلے ہوئے تھے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بقیہ جو دروازے تھے گھروں کے، ان دروازوں کو بند کر دیا گیا تھا. تو کبھی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں کو جب جانا پڑتا تھا تو مسجد کے اندر سے گزر جایا کرتے تھے. تو ایسے گزر سکتے ہیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا. جنوبی آدمی نماز نہیں پڑھے گا، جنوبی آدمی مسجد میں نہیں جائے گا، لیکن اگر کسی کو گزرنا ہو تو وہ گزر سکتا ہے. اور پھر جنوبی آدمی نماز کب پڑھے گا؟ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، جب تم غسل کر لو. وضو نماز پڑھنے کے لیے ان کو غسل کرنا ضروری ہے. غسل کرے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھے. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ. اب یہاں سے تیمم کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے جائے
یا بیویوں سے ہم بستری کرے. فلم تجدوا ماء، اور پھر تم پانی نہ پاؤ تو فتیمموا، تو تم تیمم کر لو. فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو. اس لیے کہ سفر میں ہو تو ہو سکتا ہے پانی نہ ملے، یا بیمار ہیں، ہو سکتا ہے بیماری میں پانی کا استعمال کرنا منع ہو. ایسا آدمی بیمار ہے کہ پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، پانی وہ چہرے پر نہیں لگا سکتا ہے، تو تیمم کر لے. بعض مرتبہ بیماروں کو پانی سے منع کر دیا جاتا ہے کہ اگر آپ پانی استعمال کرو گے تو بیماری بڑھ جائے گی، یا بیماری زیادہ دنوں تک رہ جائے گی، زیادہ پریشان رہیں گے آپ. تو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، تیمم کر لو. یا اسی طرح سے او جاء احد منکم من الغائط، یا قضاء حاجت کے لیے جائیں، پیشاب پاخانہ کے لیے چلے گئے، اب نماز پڑھنا ہے اور پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیں. او لامستم النساء، یا تم اپنی بیویوں سے ہم بستری بھی کرو. یعنی صرف تیمم قضاء حاجت کے بدلے میں ہی نہیں ہے، بلکہ جنوبیوں کے لیے بھی ہے. جس پر غسل واجب ہو جاتا ہے اس پر بھی تیمم ہے اگر اسے بھی پانی نہ ملے، یا پھر جنوبی ہو گیا مگر پانی کا استعمال نہیں کر سکتا، کہ سر پر یا بدن میں ایسا کوئی زخم ہے کہ اگر غسل کر لے گا، پانی ٹھنڈا ہے، گرم کرنے کا کوئی آلہ نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، اگر ٹھنڈے پانی سے ابھی غسل کر لے تو زخم نقصان کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں غسل نہ کرے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سہولت دے رکھی ہے. تیمم کر لے، فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم کر لے. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اب تیمم میں کیا کرنا ہے؟ اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرنا ہے. تیمم میں اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرنا ہے. حدیث رسول میں امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ تیمم کیسے کرنا چاہیے. تو ضربۃ للوجہ والکفین، تیمم کا طریقہ یہ ہوگا کہ دونوں ہاتھ آپ مٹی پر ایسے رکھیں، اور اگر زیادہ مٹی لگ گئی تو اس کو پھونکیں، اور اس کے بعد ایسے چہرے پر سے ہاتھ پھیر لیں. اس کے بعد یہ تیمم ہو گیا. یہاں تک کہ پھیرنا نہیں ہے، صرف یہیں تک، کلائی تک ایسے ہاتھ پھیر لیں. اب ہاتھ پھیرنے کے لیے مکمل طور پر ایسے یعنی مٹی ساری تمام جگہوں پر لگ جائے ایسا ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، صرف مسح کرنا ہے. جیسے ہم موزے کا مسح کرتے ہیں نا، تو موزے پر مسح ہم ایسے ہی کرتے ہیں، صرف موزہ ہے، موزہ پہنا ہوا ہے، ہم نے ایسے انگلیوں سے ہاتھ پھیر دیا، مسح ہو گیا. ایسا نہیں کہ پورا چاروں طرف سے موزے کو ایسا پانی پھیرتے ہو، نہیں. تو ایسے ہی تیمم میں مٹی پر ایسے ہاتھ ماریں گے، ایک ہی مرتبہ بس ہاتھ ماریں گے. اس کے بعد اگر مٹی زیادہ لگ گئی تو پھونکیں گے، نہیں لگی تو مسئلہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ زیادہ مٹی لگا کے چہرے پر رگڑنا بھی نہیں، چہرہ سفید ہو جائے. اور پھر اس کے بعد چہرے پر ایک مرتبہ اس طرح ہاتھ گھما دیں گے، مسح کر لیں گے، اور پھر ایک مرتبہ یہ بس، یہ ہو گیا تیمم. وضو کے بدلے میں بھی ایسے ہی تیمم ہے، اور غسل کے بدلے میں بھی یہی تیمم ہے. غسل کے لیے الگ تیمم نہیں ہے، غسل کے لیے بھی یہی تیمم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کئی چیزیں بتائی. آپ سفر میں ہو تب بھی یہی تیمم کرو گے، بیمار ہے تب بھی ایسا ہی تیمم کرو گے،
قضاء حاجت کے لیے گئے پیشاب پاخانے کے لیے تب بھی یہی تیمم کرو گے، یا او لامستم النساء یا بیویوں سے جمع بھی کیا ہے جس پر غسل واجب ہوتا ہے تب بھی یہی تیمم کرو گے۔ تیمم کا یہی طریقہ ہے۔ تو اب ایسا کرنے کے بعد آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، اب اس کے لیے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ آیت ہے تیمم سے متعلق، تقریباً سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، قریب 6 ہجری، بعض لوگوں نے 5 ہجری ذکر کیا ہے کہ غزوہ مریسع بنی المستلق کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور واپسی کے وقت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم گیا تھا، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار تلاش کرنے میں تھوڑا رک گئے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ کی بیٹی کا ہار گم گیا ہے، اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنا پڑا، اور نبی رک گئے تو ہم کو بھی رکنا پڑا ہے، اور یہ ایسی جگہ ہے وہاں یہاں پانی ہی نہیں ہے، تو آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہم سب کو یہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، ایسی جگہ رکنا پڑا جہاں پانی نہیں ہے، اور اگر نماز پڑھنا ہو تو ہم کیا کریں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی کے پاس آئے کہ تمہارے ہار کی وجہ سے ہم سب کو یہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر سے کہا کرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری وجہ سے یہ آیت نازل فرمائی، امت کے لیے یہ تخفیف والا، یہ بہترین امت کے لیے بہترین نعمت عطا کی گئی اس واقعے کی وجہ سے، اور اس کے سبب ہم بنے۔ اور یقیناً تیمم ایک بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ورنہ کتنے ایسے بیمار افراد ہوتے ہیں جن کے لیے پانی بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اس حالت میں ہوتے ہیں کہ پانی کا استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تک کہ اگر کہیں ایسی جگہ ہے کہ آدمی صحت مند ہے لیکن بدن میں کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے اور اس پر غسل واجب ہو گیا، غسل کرنا ہے، لیکن پانی بہت ٹھنڈا ہے، گرم کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب اگر وہ غسل کر لے گا تو ہو سکتا ہے ٹھنڈی سے اکڑ جائے، ٹھنڈی سے بیمار ہو جائے، یا وہ زخم بھر جائے اور زیادہ ہو جائے۔ جیسے ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جنگ سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پر ایک صحابی رات میں جنوبی ہو گئے، ان کے سر پر مار لگا ہوا تھا۔ لوگوں سے پوچھا میں کیا کروں، سردی بھی ہے اور سر پر مار لگا ہوا ہے، کہا غسل کرنا پڑے گا، آپ کو نماز پڑھنا ہے تو غسل کرنا پڑے گا۔ انہوں نے غسل کیا، پتہ چلا اس غسل کی وجہ سے ان کا زخم بڑا، بیماری بڑھ گئی، اسی بیماری میں ان کا انتقال بھی ہو گیا، اسی بیماری میں ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ انتقال کیوں ہوا، بتایا گیا کہ اس وجہ سے ہوا۔ کہا کس نے کہا ان سے غسل کرنے کے لیے؟ کہا فلاں نے کہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ زمین پر ہاتھ مار لیتے اور چہرے کا اور اپنے ہتھیلیوں کا مسح کر لیتے، بس اس سے ان کے لیے نماز کی اجازت ہو جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تیمم پریشان حال لوگوں کے لیے، بیماروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ تو اگر انسان سے کسی بھی طرح کا گناہ ہوتا ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے، تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دی ہوئی سہولتوں کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے گناہوں سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھانے اور غلطیوں پر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔